ایران کی صورتحال لمحہ بہ لمحہ تشویشناک ہو رہی ہے اور کوئی خیر کی خبر ادھر سے نہیں آ رہی، اور وہ بیانیہ ہے، وہ نیریٹو ہے کہ رجیم کلیپس ایران میں مطلب ہے کہ اسرائیل پاکستان کا ہمسایہ ہوگا۔ پرنس رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آتے ہیں، بے شک وہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہ امریکا کے پپٹ ہوں گے، اسرائیل کے پپٹ ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رضا شاہ پہلوی جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات انہوں نے بہتر کیے تاکہ اپنے آپ کو لانچ کر سکیں۔ یہ جو پرنس ہیں ان کے ایران کے اندر کچھ مظاہرین تو ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل قوت وہاں پہ نہیں ہے۔ پرو اسرائیل گورنمنٹ آتی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب لینا کہ وہ اینٹی پاکستان ہوگی، یہ تاریخی حوالے سے بھی درست نہیں ہے اور لاجیکلی بھی درست نہیں ہے، اور خاص طور کے اوپر اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غزہ میں ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کا حصہ ہے۔ اب دن میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ رجیم کے حق میں، اور رات کو رجیم کے خلاف پورے ریجن کی طرف سے ایک پورا پریشر ہے ایران کے اوپر، لیکن یہ والا جو ڈپلومیٹک پتہ ہے یہ ایران نے اس وقت کھیلا ہے اور بات چیت کی دعوت دی، اور اس ایڈونچر کے اندر بھی بڑے خطرے پوشیدہ ہیں کہ اگر یہ ایڈونچر ہوتا ہے تو یہ ایک سول وار کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ آیت اللہ جو ہیں وہ ان کی حمایت بہرحال اس وقت ایران کے اندر موجود ہے۔ نیریٹوز ود عامرانہ میں خوش آمدید۔ ایران کی صورتحال لمحہ بہ لمحہ تشویشناک ہو رہی ہے اور کوئی خیر کی خبر ادھر سے نہیں آ رہی۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اور اس کا پاکستان کے تناظر میں کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم خاص نیریٹو جو پچھلے دنوں سے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس نے جگہ بنانی شروع کی ہے، اس کو ہم کریں گے ڈی کنسٹرکٹ، یعنی اس کے ہم ادھیڑیں گے بخیے اور جائزہ لیں گے کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، اور وہ بیانیہ ہے، وہ نیریٹو ہے کہ رجیم کلیپس ایران میں مطلب ہے کہ اسرائیل پاکستان کا ہمسایہ ہوگا۔ تو بات کو ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایران میں رجیم کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ رجیم کی تبدیلی ہوئی اور پرنس رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آتے ہیں، بے شک وہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہ امریکہ کے پپٹ ہوں گے، اسرائیل کے پپٹ ہوں گے؟ تو اگر ہے تو پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رضا شاہ پہلوی جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات انہوں نے بہتر کیے تاکہ اپنے آپ کو لانچ کر سکیں ایران کے اندر، اور امریکہ نے ابھی تک صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرنس ہیں ان کے ایران کے اندر کچھ مظاہرین تو ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ان کی پولیٹیکل قوت وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی رول ملتا ہے، انٹرم ہے، اگر انٹرم رول مل بھی جائے تو پاکستان کے ساتھ بارڈر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوجیں ایران کے اندر اتار دے گا اور سرحدوں کے اوپر جا کے لگا دے گا، اور اس کی پاکستان کی سرحدوں کے اوپر لگانے کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک بہت بڑا کیا سیکیورٹی تھریٹ کریٹ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جب ہم بیانیے گھڑتے ہیں تو ذرا اس کی لاجک کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے۔ تاریخی حوالوں پہ تو ہم بات کریں گے کہ یہ کتنا تاریخی طور پہ بھی ایک غلط نوشن ہے، پورا نیریٹو ہے، اور اس میں ہم تاریخی حوالے سے بھی یقیناً جائزہ لیں گے کہ تاریخی حوالے سے کیا درست بات ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اسرائیل بھی نظریاتی ملک ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے علم کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پہلے دن سے ہیں۔ ایران پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے، اور اس کے تعلقات جو اسرائیل کے ساتھ اتنے ہی مستحکم تھے جتنے کہ اس کے پاکستان کے تھے، اور ہمارا یہ تعلق جو ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اور آیت اللہ کے انقلاب تک رہا۔ تو تب تو پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کیا، اور اس وقت ہماری تھریٹ پرسیپشن کیا تھی؟ یہ اچانک سے ہی کیوں آ گئی؟ یہ خوف کہاں سے آیا؟ کیا یہ کوئی اس کو کرافٹ کیا گیا اس خوف کو، اور کہ
اس بہانے سے کوئی حمایت جنریٹ کی جائے ایران کے اندر جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے، تو یہ اس کو تاریخی حوالے سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور آج کے لاجک کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اگر کوئی پرو ایران گورنمنٹ، پرو اسرائیل گورنمنٹ آتی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب لینا کہ وہ اینٹی پاکستان ہوگی، یہ تاریخی حوالے سے بھی درست نہیں ہے اور لاجیکلی بھی درست نہیں ہے، اور خاص طور کے اوپر اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غزہ میں ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کا حصہ ہے، اگرچہ اس میں ایک بہت بلاک آیا ہوا ہے اس انیشیٹو کے اندر، لیکن یہ کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اس وقت اپنی پیک کے اوپر ہیں، اور اس کا ایک تعلق غزہ اور اسرائیل کے قضیے کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس صورتحال میں اور پاکستان کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ پاکستان کا پورا نیوکلیر پروگرام، پوری ڈیفنس جو ہے، وہ پورا پیراڈائم جو ہے وہ ایک ریجنل کانٹیکس کے اندر ہے، اس کا کوئی ایڈیولوجیکل موٹیوز نہیں ہے پاکستان کے۔ اسرائیل کے ایڈیولوجیکل موٹیوز ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن کوئی اسرائیل سے کوئی امیجیٹ تھریٹ جو کنسیو کرنا، وہ ایک بہت دور کی کوڑی لانے والی بات ہے۔ اور اب اگر ہم ایران میں دیکھیں کہ آیت اللہ کے آنے کے بعد تو زیادہ پاکستان کے اور ایران کے مسائل میں اضافہ ہوا تھا، بے شک اس کا ایک سیکٹیرین ایک پورا اینگل تھا، ایک سیکٹیرین وارفیئر شروع ہوئی تھی، ایران کے پراکسیز ادھر تھیں، سعودی عرب کی پراکسیز تھیں، اور پاکستان کی اپنے اداروں کی کلٹیویٹ کی ہوئی پراکسیز تھیں، انہوں نے مل کے ایک تشدد کا کھیل کھیلا تھا، بہت ادھم پاکستان میں مچایا تھا، اور اس میں بہت سارے تصویراتی مسائل تھے، اسٹریٹجک ایشوز تھے، جیو پولیٹکس تھی، افغان وار تھی، کہ آیت اللہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ایک پیج کے اوپر نہیں رہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی جو وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو خوف کریٹ کرنے والے لوگ ہیں بنیادی طور کے اوپر، وہ زیادہ پرو ایران سینٹیمنٹ رکھتے ہیں، یا وہ خوف زدہ ہیں بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ۔ ابھی وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہیں، دو طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پروٹیسٹ رات کو جو مظاہرین کر رہے ہیں، جو اینٹی رجیم ہیں، آیت اللہ کی رجیمز کے خلاف ہیں، اور یہ نئی اسٹریٹجی ہے جو ایران کے مظاہرین نے اپنائی ہے، گرین ریولوشن تھا، پختوں کی آزادی کی جو تحریک تھی اس کے بعد سے، تاکہ یہ لوگ پہچانے نہ جائیں، اور رات میں جو ہے نسبتاً آسان ہے، لیکن یہ بھی رات کی جو تحریک ہے یہ بڑی وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر سے پھر ایران کی جو رجیم ہے اس نے بھی اپنے حمایت یافتہ اپنے مظاہرین کو سڑکوں کے اوپر لے کے آئی ہے۔ اب دن میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ رجیم کے حق میں، اور رات کو رجیم کے خلاف۔ اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں ولی نصر کے حوالے سے بھی اور کئی محققین کے حوالے سے بھی، کہ اس وقت رجیم اتنی جو کمزور نہیں ہے کہ ایک دم سے کلیپس ہو جائے، یہ ہے کہ یہ اس میں اس کو اینڈ آف دا بگننگ آف دا اینڈ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ صدر شکیل نے جو آج سفارتکاروں سے جو میٹنگ کی اس میں کہا کہ وہ امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور وہ پہلے حملہ نہیں کریں گے، اگرچہ انہوں نے ڈیٹررنس کو بھی انٹیکٹ رکھا ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت کا میسج تو مل گیا ہے، لیکن اگر ایران کے مظاہرین پہ مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو ہم انٹروین بھی کر سکتے ہیں، یہ حق ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے کہ ایران نے اپنی ڈپلومیسی کے دروازے کو مکمل طور پہ بند نہیں کیا، اور یہ ظاہر تو ہے کہ یہ سب کچھ ایک دباؤ کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو انٹرنلی بلٹ ہوا ہے، اور ایک پورے ریجن کی طرف سے ایک پورا پریشر ہے ایران کے اوپر۔ لیکن یہ والا جو ڈپلومیٹک پتہ ہے یہ ایران نے اس وقت کھیلا ہے اور بات چیت کی دعوت دی ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ واشنگٹن میں کیلکولیشنز کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم ابھی بھی اس قابل ہے کہ یہ سسٹین کر سکے اور اس بغاوت کو، مظاہرین کو کچل سکے، تو وہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ بات چیت کے دروازے کو
اوپن کریں گے اور بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ پورا ریجن مل کے اور اندر کی مزاحمت اتنی سٹرونگ ہے کہ جو آیت اللہ کی اور ان کے سٹرونگ ملٹری پولیس کے لا انفورسمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہیں, تو ان کو ریپلیس کر سکتی ہیں, تو یہ ایڈونچر ہوگا. اور اس ایڈونچر کے اندر بھی بڑے خطرے پوشیدہ ہیں کہ اگر یہ ایڈونچر ہوتا ہے تو یہ ایک سول وار کی طرف بھی جائے گا, کیونکہ آیت اللہ جو ہیں وہ ان کی حمایت بہرحال اس وقت ایران کے اندر موجود ہے. تو یہ سول وار اگر ہوئی تو یہ سول وار پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے بنسبت کہ اسرائیل پرو اسرائیل گورنمنٹ کا تہران کے اندر آنا. ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ بھی جو سفارتی حلقے ہیں دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں رجیم چینج کا پاکستان کو اسٹریٹجیکلی پولیٹیکلی فائدہ ہی ہوگا. اب وہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہم اس کی ڈبیٹ میں نہیں جا رہے, لیکن یہ جو سول وار ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا امپیکٹ کا پھر ایک مرتبہ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ جو شیعہ نوجوان ہیں جذباتی نوجوان ہیں وہ 70s میں بھی گیا تھا, وہ ابھی عراق اور سیریا کی صورتحال میں بھی گیا, وہ بھی جا سکتے ہیں. پھر سول وار کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے, اور خاص طور کے اوپر یہ پورا سیستان کے اضلاع ہے, پھر خراسان کا ضلع ہے, یہاں پہ اگر صورتحال گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی کشن جو ہے BLA اور BLF جیسی تنظیموں کو مل سکتا ہے, TTP کو مل سکتا ہے, داعش کو مل سکتا ہے. ایک نیا پورا ایک کانفلکٹ زون بن سکتا ہے پاکستان کی اس سرحد کے اوپر, اور یہ ایک بڑی ڈینجرس صورتحال ہوگی جہاں پہ ملٹیپل ٹائپ کے جو ہیں ٹیررسٹ گروپ جو ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کی کلیبریشنز بھی ہو سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ کرد ملیٹنٹس جو ہیں جو ابھی پروسیس کے اندر نہیں ہیں سیریا میں اور ترکیوں میں, تو وہ بھی یہاں پہ آ کے جوائن کر سکتے ہیں. کہ نیا وار تھیٹر بن رہا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل سے, لیکن کل. آج کے لیے اتنا ہی.